الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود باق پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کا یہ پروگرام ہمارے انتہائی مخلص دوست ساتھی ڈاکٹر طاہر مشتاق گھمن صاحب، طارق مشتاق گھمن، ان کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ محترم جناب چوری مشتاق احمد گھمن صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ اور رفیقہ حیات جو کہ دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں، ہم سب ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرنے کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ دنیا میں نیک اعمال کا یا برے اعمال کا وہ بند ہو جاتا ہے، اور نیک اعمال صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہتے ہیں، جس میں نیک اولاد ہے، ولد صالح، نیک اولاد جو کہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں
ہم ان کی زندگی، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے تحسینی کلمات کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں سے اس جہاں کو آباد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، میرے خیال ہے نا بیان تے علامہ صاحب دے مولوی صابر صاحب علامہ صاحب کو پانی شانی پینا سی بٹھا کے سبق سنانا پینا مینوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا پتلا بنایا اور بنا کر 40 سال تک اس کو پڑا رہنے دیا۔ اس پر گرم ہوائیں چلیں، وہ سخت ہوا اور پھر اس کے اندر روح ڈالی، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جو کہ انسانیت کے باپ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو وجود بخشا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اس زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اب عورت کو پیدا اللہ رب العزت کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے بھائی، اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا فرمانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہیں، اداس ہیں، دل لگانے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا۔ عورت کو اسلام نے شروع دن سے وہ مقام اور عزت عطا فرمائی ہے جو کسی مذہب میں نہیں، اور اس کا اندازہ آپ جو سب سے پہلا واقعہ ہے عورت کی پیدائش کا، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت آدم کا جب پتلا بنا تو 40 سال تک بغیر لباس کے ان کو ایسے ہی رکھا، اور جب حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، تو دائیں طرف، دائیں پسلی سے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کی آنکھ کھلی، دیکھا تو حضرت حوا لباس کے اندر، اچھے لباس میں ساتھ لیٹی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا، دیکھ کر، اور حضرت حوا حدیث میں آتا ہے کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین عورت جو تھی وہ حضرت حوا تھی، سب سے زیادہ حسین۔
ਮੌਲੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹਵਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ میں انہوں نے تجویز دے دیتی ہے نا پھر رکھیا تو نہیں۔ بہرحال حضرت حوا علیہ السلام سب سے حسین تھی، سب سے زیادہ حسین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جس وقت ان میں محبت بڑھی، انس بڑھا، تو آپ مائل ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی اس کا حق مہر بھی ادا کرو۔ کہنے لگے یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ یا میں یہاں جنت میں ہوں، کسی چیز کا میں مالک نہیں ہوں۔ فرمایا کہ میرے محبوب کائنات، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھو، یہ آپ کا حق مہر ہے۔ یہ عورت کا سب سے پہلا روپ ہے، بیوی یہ سب سے پہلا روپ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یعنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا تم 2 چیزیں اپنا لو تو جنت تمہارے لیے پکی ہے۔ ایک کیا؟ فرمایا تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ جب بھی تم کسی سے ملو خندہ پیشانی سے ملو، کسی کو گالی مت دو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کا الٹا نام مت لو، کسی کا حق مت مارو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی مت کرو، کسی کو تانا نہ دو۔ اخلاق تمہارے اچھے ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ جنت مجھ سے لے لو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ بیوی کے ساتھ تمہارا حسن سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اب اخلاق میں جب بات آ گئی تو پھر بیوی بیچ میں آ گئی، لیکن الگ طور پر بیوی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ باہر اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھے اخلاق سے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہتے ہیں، لیکن جس وقت گھر میں آتے ہیں تو بیوی کے ساتھ بولنے میں ان کا لہجہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سب سے پہلا روپ ہے۔ جس وقت گھر آؤ خندہ پیشانی کے ساتھ بیوی کے ساتھ ملو، اچھے طریقے سے ملو۔ اللہ اکبر۔ اور بیوی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ خامند کا احترام کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ عورتوں تک بھی آواز جا رہی ہوگی، میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں گی، وقت مختصر ہے۔ ایک حدیث کوٹ کر کے آگے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ بیوی پر خامند کا کیا حق ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر خامند بیمار ہے، اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے اور وہ زخموں سے چور ہے، تو یہ عورت اپنے خامند کے زخم اگر زبان کے ساتھ صاف کرتی ہے تو پھر بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا مخلوق کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے۔ تو بیوی سب سے پہلا روپ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا بیوی بنی ہے، پھر اس کے بعد بیٹی کا روپ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، وقت پر ان کی شادی کی، فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی ہے صحابہ، واہ صحابہ واہ، سب کہہ دو واہ صحابہ واہ صحابہ۔
ان کی ہر بات پر واہ ہے۔ اگر صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ پوچھتے تو ہم تجسس میں رہتے۔ 3 بیٹیوں کے آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا کہ وہ بھی اگر ان کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، وقت پر ان کی شادی کرے، ان کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کے اگر 1 بیٹی ہو، فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور یہی حکم بہنوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ بہنوں کے حقوق ادا کرو، اور بہنوں کا آج کل جو سب سے بڑا حق یہ ہے ہمارے معاشرے میں، زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام تو آ گیا، لیکن زمانہ جاہلیت کی بعض باتیں بدستور چل رہی ہیں، ان کا حلیہ ہم نے اپنا بنا لیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہنوں کو ان کے وراثت میں ان کا حق دینا، یہ ان کا حق ہے، ان کو ان کے حوالے کرنا۔ جو بھائی اپنے بہنوں کا حق کھائے، یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے ڈکیتی کی، ایسا ہی ہے جس نے چوری کی، بلکہ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا چھوٹا جرم ہے، اور بہنوں کا حق کھانا اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ بات سن رہے ہیں ابھی آپ؟ اور بہنوں کے حق کھانے کے طریقے بڑے ہیں۔ عام سا طریقہ کیا ہے؟ بھیناں خوشی نال جڑی ہے نا ساڈے نا کرا گئی ہیں۔ بھئی بہنوں کو تو شریعت نے پہلے ہی آدھا حق دیا ہے نا، آدھا حق شریعت نے پہلے ہی ان کا کم رکھا ہے، تو وہ خوشی سے آپ کے نام کروا دیے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس 8 قلعے ہیں، 4 کنالیں ہیں، تو 4 کنال میں سے 1 کنال خوشی سے میں اپنی بہن کے نام لگوا دوں؟ جو ضرورتیں ہماری ہیں وہ بہنوں کی نہیں ہیں، جو مردوں کی ہیں وہ عورتوں کی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ایک ملمہ سازی کے ساتھ غلاف چڑھا کر ایک شکل پیش کی جاتی ہے کہ جی خوشی نال بھیناں نے ساڈے نا کرا دیتی ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جو شریعت نے ان کو حق دیا ہے وہ حق ان کے حوالے ہونا چاہیے۔ جس طرح ہماری ضرورتیں ہیں اس طرح ان کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد ماں جو ہے یہ عورت میں سب سے مقدس رشتہ ہے۔ سب سے پہلے بیوی کا روپ ہے، بیٹی کا روپ ہے، بہن کا روپ ہے، اور پھر ماں کا روپ ہے۔ اور ماں، اللہ اکبر، فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے۔ اور ماں کے حقوق اور ماں کے فضائل، مناقب، اس پر بات کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ 1-2 واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں، علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ 1-2 واقعہ فرما برداری کا، اور 1-2 واقعہ ماں کا دل دکھانے کا۔ سادہ طریقے میں آپ سماعت کریں، توجہ سے سنیں۔ ماں کا احترام، ماں کا مقام اور ماں کی خدمت، اللہ رب العزت اس پر کیا اجر دیتے ہیں، اس پر 2 واقعہ۔ اویس کرنی مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، کرن کے رہنے والے تھے، یہ یمن کا علاقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن آپ کی زیارت نہیں کر سکے، اور رکاوٹ صرف ایک چیز تھی، ماں کی خدمت میں مصروف تھے، ماں کی خدمت میں مصروف تھے۔ اور اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے حضرت جبریل امین کو اللہ پاک نے بھیجا، اور فرمایا کہ یہ اویس کرنی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آپ کی وہ حلیہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ سانولے رنگ کا ہے، اور اس کی کمر پر سفید داغ ہے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کے طور پر تمام پردے ہٹا کر اویس کرنے کی زیارت کروا دی گئی تھی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس مقام تک پہنچایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اویس سے تم دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس مقام پر ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ علی کا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا جنت میں، یعنی دونوں کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، خلفائے راشدین میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو خلافت کی ترتیب بیان کی ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرے نمبر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چوتھا نمبر ہے۔ اس درجے کے صحابہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ بھی اویس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ ہر سال حج کرتے تھے، 10 سالہ دور ہے، 10 حج کیے، اور ہر سال پوچھتے کہ بھئی اویس آیا ہے۔ ایک سال اللہ تعالیٰ نے ان کو ترتیب سمجھائی، فرمایا کہ جتنے بھی حج کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں سارے کھڑے ہو جائیں۔ سب کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ بھئی باقی کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں، جو لوگ یمن سے آئے نا وہ کھڑے رہیں۔ تو کچھ لوگ یمن سے جو آئے تھے وہ تھوڑے رہ گئے، باقی بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ یمن والے بھی بیٹھ جاؤ، جو مراد قبیلے سے آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے رہیں، مراد قبیلے والے کھڑے رہے۔ فرمایا کہ جو مراد قبیلے کی شاخ کرن ہے نا، کرن والے کھڑے رہے، مراد والے بھی بیٹھ جائیں۔ تو ایک شخص کھڑا رہا۔ فرمایا کیا ویس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے یا امیر المومنین وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا سگا چچا ہوں، میں حج پہ آیا ہوا ہے۔ فرمایا کہاں پہ؟ ان کا وہ باہر اونٹ چرا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کہنے لگے جی دعا کروا دیں ہمارے لیے۔ تعارف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نام کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کو کیا لینا ہے مجھ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعارف کروایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں۔ تو وہ ٹھٹک گئی، کہنے لگے آپ عمر ہیں، امیر المومنین ہیں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دعا کروا دو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اور کیوں کہا؟ فرمایا کہ جس وقت لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے تو ان کو روک لیا جائے گا، فرشتے کہیں گے بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے رک جاؤ، تو وہ رک جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں روک لیا گیا۔ فرمایا پیچھے دیکھے تو پیچھے گناہ گاروں کی لائن لگی ہوگی۔ فرمایا کہ آپ انگلی سے اشارہ کریں، یہ سارے گناہ گار آپ کے اس ماں کی خدمت کے صلے میں ان کو جنت میں ڈال دو۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر گئے تو حارثہ بن نعمان ان کا نام ہے، صحابی رسول، یہ پکے واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہیں نا، وہ بات کہتے ہیں کہ جی واقعات ہی سناندے ہو، یہ وہ واقعات جو احادیث کی کتابوں میں ذکر ہیں، سنے سنائے واقعات نہیں ہیں، ان کا حوالہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، خود پڑھ کے تیاری کر کے پھر میں آپ کو سنا رہا ہوں اعتماد کے ساتھ۔ حارثہ بن نعمان صحابی رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آگے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ پوچھا بھی یہ کس کی آواز ہے؟ بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان آپ کا ایک غلام ہے، آپ کا ایک عاشق ہے۔ فرمایا کہ یہ مقام کیسے ملا؟ بتایا کہ وہ ماں کی جو خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اتنی خدمت وہ پسند آئی ہے، اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کی آواز اللہ رب العزت جنت میں آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس لیے ماں کی خدمت کرنی چاہیے، جن کی مائیں حیات ہیں وہ غنیمت سمجھیں۔ والدین کی نافرمانی، اللہ اکبر، یہ تو اتنی بڑی لعنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ کس موقع پر فرمایا چلو واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، سکرات کا وقت ہے، موت قریب ہے، روح نہیں نکل رہی اور زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ کو اطلاع دی گئی کہ علقمہ کی یہ حالت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ ان سے ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ تو ان کی بیوی نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ ناراض ہیں۔ فرمایا کہ پیغام دو ان کی والدہ کو کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں حاضر ہو جاؤں، وہ آپ آتی ہیں؟ بتایا گیا تو وہ کہنے لگی جی میں حاضر ہوتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی،
اب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ ناراض کس بات پہ ہیں؟ توجہ کرنا بھائی، ان کی طبیعت میں تیزی تھی، وہ والدہ سے صرف تیز بولتے تھے، لہجے میں سختی، جس کی وجہ سے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ اس وجہ صرف یہ وجہ تھی، والدہ کو کہنے لگے معاف کر دے، خاموش رہی۔ معاف کرنے کا اشارہ نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کو آگ لگاؤ، آگ لگا کر علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ تو کوئی ماں دنیا میں ایسی ہے کہ وہ اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھے؟ جتنا مرضی نافرمان بچہ ہو، کبھی بھی کوئی ماں ایسا سوچ نہیں سکتی۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے معاف کیا۔ ادھر سے یہ الفاظ جاری ہوئے میں نے معاف کیا، اور ادھر سے حضرت علقمہ کی زبان پر جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور ادھر سے روح پرواز کر گئی۔ تو اس لیے جن کی مائیں حیات ہیں ان کو غنیمت سمجھے، اور جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں وہ کیا کام کریں؟ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، قبرستان جائیں، ان کی قبر کی زیارت کریں، اور ان کے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔